میرے عزیز سامعین حضرات اور عزیز ناظرین حضرات، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی 2 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا ایک ٹکڑا آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے۔ میرے عزیزو، کہ رب کعبہ سے، رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات مجھے انہی کے متعلق، انہی کے موافق وہ ذات حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی وہ ذات توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزان محترم، کہ اللہ کی ذات نے قرآن مجید کے اندر ارشاد بانی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب، اے وہ لوگ جو نے ایمان لایا، بے شک شراب، جوا اور بتوں کو پوجنا یہ ایک نجس چیز ہے، ایک حرام ہے۔ فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، تم اپنے آپ کو اس سے بچاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ آگے فرمایا گیا کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، بے شک شیطان جو ہے وہ ارادہ کرتا ہے کہ تمہارے درمیان عداوت کر دے بوجہ شراب کے اور جوئے کے۔ اے مسلمانوں، وَيَصُدَّكُمْ، اپنے آپ کو بچاؤ اس کے شر سے، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تم کو یہ شیطان روکتا ہے، باز رہو اس سے۔ میرے عزیزان محترم، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 7 آدمی ایسے ہیں جن کی اگر وفات ہو جائے تو ان کو قبر کے اندر اگر رکھ دیا جائے، قبر کے اندر جس وقت رکھتے ہیں انسان کو، تو ان کا منہ جو ہے وہ قبلے کی طرف سے پھیر دیا جاتا ہے۔ 7 آدمی، اور انشاءاللہ انہی کے متعلق بیان کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزان محترم، بات قبر کی ہے، قبر کے اندر کیا ہوگا اسی کے متعلق بات ہو۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ القبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ جنت کے باغوں میں سے باغ کس طرح ہے؟ اگر دنیا کے اندر بہترین کام کیا، اگر دنیا کے اندر اچھا کام کیا، اگر دنیا کے اندر یأمرون بالمعروف والا کام کیا، تو کہتے ہیں کہ قبر جو ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ او خفرۃ من خفرۃ النیران، فرمایا کہ یا قبر جو ہے جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے۔ وہ کس طرح؟ کہ گھڑا اس طرح ہے کہ اس دنیا فانی کے اندر، اس جہان کے اندر جس طرح صحابہ نے زندگی بسر کی، جس طرح نبی نے زندگی بسر کی، اگر اس کے مطابق زندگی بسر نہیں کی، دین کے مطابق زندگی بسر نہیں کی، قرآن کے مطابق زندگی بسر نہیں کی، احادیث مبارکہ کے مطابق زندگی بسر نہیں کی، تو پھر قبر کے اندر جس قبر یعنی لے کر جائیں گے تو قبر جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے۔ گھڑا کس طرح ہے کہ اس کے اندر بچھو چھوڑ جاتے ہیں، اس کے اندر بڑے بڑے اژدہا آ جاتے ہیں۔ یہی ہے عمل دنیا کے اندر
اگر عمل کرو گے تو آگے کامیابی ہی کامیابی ہے، اگر دنیا کے اندر عمل نہیں کرو گے تو آگے ناکامی ہی ناکامی ہے میرے بھائیو دوستو۔ آتے ہیں اس حدیث پر، جو حدیث جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، اسی کے مطابق بیان کریں گے کہ 7 آدمیوں کے متعلق بات ہو رہی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ سب سے پہلے وہ شخص جو شراب پینے والا، اس کے متعلق آتا ہے کہ اگر شراب پینے والے کو قبر کے اندر دفنا دیا جائے، لٹا دیا جائے، تو دیکھو گے کہ اس کا منہ قبلے کی طرف سے اللہ کی ذات پھیر دیتی ہے۔ اور شراب کیا ہے بھائی؟ سب سے پہلی بات ہے کہ شراب جو ہے انسان کے عقل کو گندا کر دیتی ہے، شراب جو ہے انسان کو زنا کی طرف مائل کر دیتی ہے، شراب یہ ہے کہ انسان کا عقل اندھا ہو گیا تو بربادی ہی بربادی ہے۔ اگر دنیا کے اندر اگر ہم یہ شراب، یہ جو گندی شراب ہے جس سے عقل جو ہے حرام ہو جاتی ہے، اگر ہم یہ پئیں گے تو اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن شراباً طہورا نہیں ملے۔ اور یہ شراب اگر ایک جگہ پر گناہ ہوتا ہے، بہت بڑے لوگ گناہ کرتے ہیں، اگر اس کی تم کنجی، اگر اس کی تم مفتاح کو دیکھو تو یہ کیا ہے؟ اس کی جو ہے یہ شراب ہے۔ شراب عقل کو گندا کر دیتی ہے، تمام گناہوں کی جڑ ہے، تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر شرابی اگر شراب پیے گا تو وہ شرابی جو ہے شراب پی کر اگر وہ 40 دن کے اندر فوت ہو گیا تو اس کا جنازہ ہی نہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کی عادت بھی مت کرو، اس کی عادت بھی مت کرو۔ یہ شراب جو ہے یہ ایسا گناہ ہے، یہ ایک حرام چیز ہے، یہ ایک نجس چیز ہے۔ اسی وجہ سے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ صحابہ کی دعوت کی، اس ٹائم پر جائز تھی یہ شراب، تو انہوں نے صحابہ کی دعوت کی تو صحابہ نے اونٹ کے جو گوشت ہوتا تھا وہ کھایا، اور کھانے کے بعد اپنے جو ہے نسب تھا ان کی بات کرنے وہ لگے۔ تو کہتے ہیں کہ اسی طرح ایک صحابی نے اونٹ کی ہڈی ان کے منہ پر مار دی، ناک پر، اور ان کی ناک ٹوٹ گئی۔ اور اسی وقت سعد بن معاذ نے بس یہ بات جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پہنچ گئی۔ حضرت عمر نے دعا کی کہ اللہ کی ذات اگر یہ حرام ہے تو اس کا حکم جو ہے واضح طور پر فرما دے۔ اور اسی وقت یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، بے شک شراب جو ہے، جوا جو ہے، بتوں کا پوجنا جو ہے، یہ ایک نجس چیز ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جائے۔ بے شک شیطان جو ہے وہ ارادہ کرتا ہے کہ تمہارے درمیان بغض ڈال دے بوجہ شراب کے اور جوئے کے، اور یہ تم کو روکتا ہے اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے سے۔ اے مسلمانوں تم ان سے باز ہو جاؤ۔ بھائیو یہ ہے شراب، یہ حضرت عمر کی دعا اور قبولیت۔ پھر حضرت عمر نے، بڑے بڑے تاجر تھے، انہوں نے شراب کی جو بڑی بڑی دیگیں تھیں وہ مدینے کے اندر گلیوں میں پھینک دی، حرام ہو گیا، اعلان ہو گیا۔ اس کے بعد یہ ایک نجس چیز ہے۔ یہ پہلی جو حدیث کے اندر آتا ہے یہ پہلا شخص ہے، یہ اس کی بات کر رہا ہوں۔ اب دوسری بات، نمبر 2، آدمیوں کو بیچنے والا۔ شروع اسلام کے اندر یاد رکھنا میری بات کو کہ آدمی کو بیچنا جائز تھا، لیکن اسلام کے اندر متقی لوگ اس سے بچتے تھے، اپنے آپ کو بچاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص قبیلہ بنی مضر کا تھا، وہ نبی علیہ السلام کا دوست تھا، اور ان کے متعلق آتا ہے
کہ انہوں نے لونڈی بیچ دی اور بچہ اپنے پاس رکھ لیا۔ تو ہوا یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں وہ شخص آیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص سے گریز کیا، اپنا منہ پھیر دیا، اور اس شخص نے وجہ پوچھی کہ اللہ کے نبی تو نے کیا یہ میرے ساتھ بات نہیں کرنی؟ فرمایا کہ جو شخص بچے کو اس کی ماں سے جدا کر دیتا ہے یا ماں کو کہیں لے جاتا ہے ہم اس سے گریز کریں گے۔ اور کہتے ہیں کہ وہ شخص بڑا مالدار تھا اور وہ اسی وقت گیا، اس کی جو والدہ تھی لونڈی تھی اس کو لے کر دگنے قیمت پر اس یعنی نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا کہ کہتا ہے کہ میں نے اس کی والدہ کو لے کر آیا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ بس ٹھیک ہے۔ آپ علیہ السلام اس سے راضی ہو گئے، پہلے گریز کیا بعد میں راضی ہو گئے۔ فرمایا کہ جو شخص دنیا کے اندر اگر ماں کو بیٹے سے جدا کرے گا بیچے گا، اللہ قیامت کے دن اس کو اس کے بیٹوں سے جدا کرے گا۔ تو یہ دوسری بات ہے حدیث کے اندر، یعنی جو جس شخص کا منہ قبلے کی طرف سے پھیر دیا جائے۔ اور تیسرا وہ شخص کہ شاہد الزور فرمایا گیا، یعنی جسے جھوٹی گواہی دینے والے کے متعلق بات ہو رہی ہے۔ اس طرح ہوا کہ ایک شخص نے کسی کو قبر کے اندر دیکھا، تو ایک تو اس کا منہ پھیرا ہوا اور دوسرا اس کی شکل مثل خنزیر کے تھی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس کی ملاقات ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق سے اس نے یہ واقعہ بیان کیا، تو حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے کہ ہم نے سنا ہے کہ یہ شاہد الزور جو ہے اس کا یعنی یہ جھوٹی گواہی دینے والا ہو۔ تو کہتے ہیں کہ پیچھے سے معلومات کی اس کی تو وہ پتہ چل گیا کہ یہ جھوٹی گواہی دینے والا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جھوٹی گواہی ہے بھائیو دوستو بزرگوں وہ بھی انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ اور چوتھا وہ شخص آج کل اس دنیا کے اندر یہ کام عام ہے، سود کھانے والا بھائیو یہ بہت زیادہ ہے یہ مسئلہ آج کل۔ اللہ کی ذات نے فرمایا قرآن کے اندر کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ اے مسلمانوں تمہارے لیے حلال ہے، بے حلال ہے، اور ربا جو ہے وہ ناجائز ہے۔ سود کے متعلق یہی قرآن فرماتا ہے کہ یہ ربا ہے، یہ ربا حرام ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ سود تو یہی ہے کہ اگر ایک شخص کو 10,000 روپے تم نے دے دیا اور دوسرے مہینے میں اس سے 20,000 روپے لے لیا، اور یہی سود ہے نا، اس کو ہی سود کہتے ہیں، یہی ربا ہے۔ اور بے کا تو طریقہ کار ہو رہے، اگر طریقے سے بے شرع کرتا ہے وہ تو جائز ہے، لیکن سود حرام ہے۔ کہتے ہیں کہ سودی کے متعلق آتا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، وہ سود خور تھا، سود کھانے والا تھا، اور کہتے ہیں کہ قبر کے اندر اس کو دفنایا گیا اور قبر نے اس کو قبول نہیں کیا۔ کہتے ہیں کہ 70 مرتبہ اس کو قبر میں دفنایا گیا اور قبر نے اس کو باہر پھینکا۔ نہیں قبر اس کو مانتی ہی نہیں تھی، کیونکہ دنیا کے اندر وہ ربا کھاتا تھا، وہ سود کھاتا تھا۔ اور فرمایا کہ سودی آدمی کے ساتھ بے شرع نہ کرو، سودی آدمی کے ساتھ لین دین مت کرو۔ ہاں اگر سود سے وہ باز آ گیا، اگر اس نے توبہ کر دی، اگر شریعت کے مطابق وہ زندگی بسر کرتا ہے، اگر بے شرع صحیح کرتا ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اگر حلال بے کرتا ہے اور سود کی طرف نہیں جاتا ہے تو بھائیو دوستو پھر تو جائز ہے۔ اگر سودی ہے تو اس کے ساتھ بے شرع بھی ناجائز ہے، نبی علیہ السلام کا بھی فرمان ہے۔ تو صحابہ نے ان باتوں سے اپنے آپ کو بچایا تھا، اگر اسی کے مطابق ہم زندگی بسر کریں گے تو ہمارے لیے کامیابی ہی کامیابی ہو۔ تو پانچواں جو ہے اکثر و بیشتر ہمارے گھروں کے اندر، اس علاقے کے اندر یہ بات بھی ہے
یعنی نوحہ کرنے والی عورت. النوحۃ من عمل الجاہلیہ، یعنی یہ جاہلوں کا کام ہے نوحہ کرنا. گھروں کے اندر باپ بھی فوت ہو سکتا ہے، بہن بھی فوت ہو سکتی ہے، بیٹا بھی فوت ہو سکتا ہے. تو اس کے متعلق آیا کہ نوحہ کرنے والی عورت جنت کی بو نہیں سونگھے گی. نوحہ کرنے والی عورت کو قبر کے اندر عقرب، بچھو، سانپ ان کا عذاب ہوگا اس پر. اور یہ بھی فرمایا کہ جو شخص نوحہ کرتا ہے یا کوئی یعنی گھروں کے اندر اس طرح معاملات ہو جاتا ہے، اپنے سر کو مارتا ہے دیوار کے ساتھ یا اپنے گریبان پھاڑ دیتا ہے، اس شخص کے متعلق بھی فرمایا گیا کہ جنت کی بو بھی نہیں سونگے. حضرت جبرائیل اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اللہ کے حکم سے آیا تھا اور میں اللہ ہی کی حکم سے آیا تھا، اور اگر اللہ کی تقدیر پر تم ناراض ہو، بھائی اس کا حکم ہے کہ دنیا پر تم نے آنا ہے، تم کی روح قبض کرنا ہے، پھر آخرت میں جانا ہے سب نے. خدا کی قسم فرماتے ہیں کہ میں بار بار آؤں گا، چاہے جس وقت تک تم کوئی بھی نہیں رہے گا، میں بار بار آؤں گا. تو اس کا مطلب یہ ہے یہ تقدیر الہی کا فیصلہ ہے. یہ تو دنیا ہے، یہ تو دنیا فانی ہے، ختم ہونے والی ہے. اذا جاء اجلہم، جب انسان کی موت آ جاتی ہے تو آگے پیچھے نہیں ہوتی. یہ تو تقدیر ہے. نبی علیہ السلام کی بیٹی فوت نہیں، نبی علیہ السلام کے صحابزادے فوت ہوئے. آپ علیہ السلام کے دل پر تکلیف تھی، صرف آنکھوں سے آنسو، آواز نہیں آئی. تو انہی کے موافق اگر ہم عمل کرو گے ہمارے لیے کامیابی ہی کامیابی. نوحہ کرنے والی عورت کا بھی منہ جو ہے قبلے کی طرف سے قبر میں پھیر دیا جاتا ہے. اور چھٹا وہ شخص جو غلہ جمع کرنے والا، جس طرح آج کل حالات ہیں، یہ غلہ جمع کرنے والا، یا فصل کاٹ دی گئی تو اس نے بہت بڑی گندم اکٹھی کر دی اپنے لیے، 6 ماہ کے لیے اس نے اسٹاک کر دیا، 1 سال کے لیے اس نے یعنی وہ مال اس نے جمع کر دیا. یہاں پر تو حدیث کے اندر فرمایا 40 دن کے لیے. اللہ نے فرمایا کہ میں اس سے بری ہوں، وہ مجھ سے بری ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی چیز آئے اس کو غریب مساکینوں پر دے دو اس کو. بھائی مسئلہ کچھ بھی نہیں، اللہ کی ذات کل اور دے گی. اگر فصل کے متعلق بات ہے، آٹے کے متعلق بات ہے، غریب مساکین لوگ وہ محتاج ہیں کہ ہمیں یہ چیز مل جائے، لیکن جو بڑے بڑے ہیں انہوں نے بھائی اس کو جمع کر دیا، مال اسٹاک کر دیا کہ کل یہ گراں ہو جائے، کل یہ مہنگا ہو جائے کہ ہم اس کو بیچ دیں گے اور ہمارے لیے بہت بڑا فائدہ ہوگا. اللہ نے فرمایا میں اس سے بری ہوں، یہ مجھ سے بری ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ بھی گناہ ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ. فرمایا یہ جو شخص ہے اس کو بھی اگر قبر کے اندر لٹایا جائے تو اس کا منہ بھی قبلے کی طرف سے پھیر دیا جائے. آخری شخص وہ ہے تارک الجماعت الملعون. ایک تو یہ ہے کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنا. مسجد کے اندر نماز ہو رہی ہے، جان بوجھ کر نماز چھوڑنے کے متعلق آئے. تو ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہے اس کا کوئی مسئلہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ عداوت ہے نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے، یا ایسا مسئلہ ہے کہ راستے کے اندر شیر ہے، بیڑیا ہے، یا کوئی معاملات ہے، یا اور کوئی شرعی عذر ہے جس سے مسجد کے آنے کے لیے اس کے لیے مسئلہ ہے، تو کہتے ہیں کہ پھر تو وہ نماز گھر میں پڑھ سکتا ہے. اگر شرعی مسئلہ نہیں تو اس کو چاہیے کہ مسجد کے اندر نماز پڑھے. اگر مسجد کے اندر نماز نہیں پڑھے گا تو پھر مسئلہ وہی ہے کہ فرماتے ہیں اس کا منہ بھی قبلے کی طرف سے پھیر دیا جائے گا. اللہ کا حکم ہے کہ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، جمع نماز پڑھو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. بھائیو دوستو بزرگوں، بات یہ ہے تو یہ جو 7 شخص ہیں ان کا حدیث مبارکہ کے اندر ذکر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے. تو فرمایا قرآن کے اندر مرنے یعنی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اگر مرنے کی تیاری کی تو کہتے ہیں کہ القبر روضۃ من ریاض الجنہ،
قبر جو ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا قبر جو ہے جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑ ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جس وقت نیک انسان فوت ہو جاتا ہے، اس کو قبر کے اندر لے جاتے ہیں، تو اس کے لیے اللہ کی ذات قبر کے اندر ایک صورت مسکر دیتی ہے، ایک صورت ہوتی ہے، اور وہ صورت اس کے ساتھ ہوتی ہے، اس کے گلے کے اندر ہار ہوتا ہے، اور وہ مردہ اس کے ہار کو اس طرح ہاتھ لگاتا ہے، اور وہ ہار جو ہے ٹوٹ جاتا ہے، ہار ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ مردہ اور وہ دونوں وہ کہتے ہیں کہ اس کو ہم چنتے ہیں، اور وہ چنتے چنتے کہتے ہیں کہ اس طرف قیامت قائم ہوگی۔ فرمایا کہ لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاها، ان کو نہیں پتا کہ یہاں تک صبح یا چاش تک ہم ٹھہرے، پتہ ہی نہیں ان کو کہ ادھر یوم ینفخ فی الصور، سور کی آواز آ گئی، لیکن آگے خورن جو جنت کی جو حوریں ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہمارے مالک کہاں ہیں؟ پتہ چلا کہ قبر کے اندر وہ نشے کے اندر ہیں، کیونکہ دنیا کے اندر انہوں نے تو بڑا زبردست کام کیا۔ تو کہتے ہیں ان کو بلاؤ، اور ان سے پوچھا گیا، ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم صبح تک تھے یا چاش تک تھے، لیکن یہ ہے کہ کائنات جہان کے اندر انہوں نے بڑا زبردست کام کیا، نبی کی زندگی کے مطابق انہوں نے زندگی بسر کی، صحابہ کی زندگی کے موافق انہوں نے زندگی بسر کی۔ اور دوسری طرف دیکھو، اگر دنیا کے اندر بد اعمال کیے، اگر دنیا کے اندر برے اعمال کیے، تو کہتے ہیں کہ ایسی صورت آ جائے گی ان کے سامنے، اور وہ ایک دن ایک سال کا ہوگا، اور مردہ کہے گا کہ مجھ سے دور ہو جا، مردہ کہے گا کہ مجھ سے دور ہو جا، لیکن وہ صورت قریب آئے گی، بہت بڑا مسئلہ ہوگا، اور اس کے لیے بچھو آ جائیں گے، سانپ آ جائیں گے اس کے لیے، اس واسطے کہ مرنے سے پہلے اگر مرنے کی تیاری ہے تو اس کے اندر کامیابی ہی کامیابی ہے، اگر مرنے سے پہلے مرنے کی یعنی تیاری نہیں کی تو ناکامی ہی ناکامی ہے۔ کہتے ہیں، بس ایک بات عرض کرتا ہوں، بات ختم کروں گا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق آتا ہے، بات قبر کی میں کر رہا ہوں اس وجہ سے یہ بات ان کے متعلق آتا ہے کہ وہ سب سے بڑی عورت تھی ازواج مطہرات کے اندر، اور بہت یعنی آپ سے عمر کے اندر بہت بڑی تھی، اور بہت بڑی مالدار عورت تھی۔ ان کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا کہ اگر مرنے کے بعد، میرے مرنے کے بعد مجھے اپنا امامہ دینا، مجھے اس کے اندر یعنی دفن کرنا، تو کیا آپ مجھے دے دو گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے دے دیا، میں دوں گا۔ آپ ہنسنے لگے، تو اس عورت نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اس سے تمہارا کیا فائدہ ہو، اس سے تمہارا کیا فائدہ ہو؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، فائدہ تو یہ ہوگا مرنے کے بعد کہ کہیں میرے اوپر عذاب قبر نہ آئے، اور کہیں میرا منہ قبلہ کی طرف سے پھیر نہیں دیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا امامہ ان کو دے دیا۔ کہتے ہیں کہ ان کی وفات ہوئی، وفات کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر کے حالات دیکھے، تو آپ نیچے گئے تو دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی کا منہ بھی قبلے کی طرف سے پھیر دیا گیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ زرد ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ ان کا منہ قبلے کی طرف سے پھر کیا، وہ کہتے ہیں کہ دوبارہ بھی پھر پھیر دیا گیا۔ پھر اسی وقت وہی آ گئی آسمان سے کہ اے اللہ کے نبی، اللہ کی طرف سے وہی آئی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ تیری بیوی ہے، سب سے بڑی بیوی ہے، بڑی متقی، بڑی ہی پرہیزگار تھی یہ، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ تیری بیوی ہے، اس کا منہ جو ہے، اس کا منہ کے ساتھ قبر کی وہ جو مٹی ہے نہیں لگے، صرف اس کو ہم چاہتے ہیں کہ یہ سیدھی سو جائے قیامت تک۔ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ جو ہے زرد تھا، وہ ختم ہو گیا۔ تو یہ تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات کے متعلق۔ اللہ کی ذات نے قرآن کے اندر فرمایا کہ